السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائیو، ٹھیک ہو؟ ایک اور عامل اور جادوگر اور بھوپوں کا یہ دھوکہ ہوتا ہے سادے لوگوں کو لوٹنے کے لیے۔ آج اس سے بھی پردہ اٹھاتا ہوں اور آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ کچھ عامل لوگ، شاید آپ میں سے بھی کسی کو بولا ہوگا، آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر کے پاس بالکل یا کسی جگہ پہ سونے کی دیگ ہے یا کوئی خزانہ ہے، یہ بھی وہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں، پڑھائی کرنی پڑے گی اور اتنا خرچہ آئے گا، یہ سامان لینا پڑے گا، ایسے ڈرامے کر کے وہ آپ کو بولتا ہے کہ بس پڑھائی کرتا ہوں، اتنے دنوں میں وہ دیگ نکال لوں گا اور خزانہ نکال دوں گا، آپ کو دوں گا۔ آپ یہ سوچیں، اگر اس کو اتنی طاقت ہوتی وہ خزانہ نکالنے کی، وہ دیگ سونے کی اور نکالنے کی، تو وہ بیوقوف ہے جو وہ آپ کو دے گا نکال کے۔ اگر اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوتی تو آپ کے گھر کے نیچے ہوتی ہے نا، زمین کے نیچے ہوتا ہے خزانہ، وہ خود اپنی طاقت سے اپنے گھر بلا سکتا ہے یا آپ کے گھر سے دور بلا سکتا ہے، خود ہی وہ نکال سکتا ہے، آپ کو کیوں دے گا؟ یہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی پرانے دور میں امانتیں جو لوگ یہ خزانے وغیرہ زمین میں رکھتے تھے، وہ امانت کے طور رکھتے تھے، اور ان چیزوں، ان خزانوں پہ امانت دار مخلوقیں ہوتی ہیں، امانت دار جو امانت میں خیانت نہیں کرتی، ایسی مخلوقیں اللہ کی طرف سے ہی وہ ہوتی ہیں، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتی، اور ایسے کسی عامل اور جادوگر کو وہ نہیں ملتا اور نہ ہی ملے گا اور نہ ہی کسی اور کو ملے گا۔ اگر وہ ملتا بھی ہے، اسی کو ملتا ہے جس کا حق ہوتا ہے۔ وہ جو مخلوقیں اگر ہوتی ہیں جو، وہ اسی کو دیں گی، اگر جو حقدار ہوگا، جو اصلی وارث یا وارث کی نسل سے چلتا آ رہا ہوگا، اس کو ملے گی۔ باقی یہ عاملوں اور جادوگروں کا ایسے دھوکہ ہوتا ہے، سادے لوگوں کو یہ دھوکہ دے کے، ایسے رنگین خواب دکھا کے، اور ان کو لوٹنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ شوبدہ کرتے ہیں۔ شوبدے کے دو طریقے ہیں۔ ایک شوبدہ ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ کی صفائی، وہ عمل وغیرہ عملیات نہیں ہوتا، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ کی چلاکی ہوتی ہے، ہاتھ سے تسبیح کو کاٹ دیا کینچی سے، پھر تسبیح کو اچھالا، تسبیح پھر جڑ جاتی ہے۔ اور انڈے سے زندہ چوزا نکالنا، یہ بھی ہاتھ کی صفائی ہے۔ انڈے سے تعویذ وغیرہ اور خون اور یہ نکالنا، یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ اور ایسے مختلف کام کرنا، یہ ہاتھ کی صفائی میں ہوتا ہے۔ اور زبان پہ گرم انگارے رکھنا، ہاتھوں کو آگ نہ جلائے، پیروں کو آگ نہ جلائے، یہ بھی ہاتھ کی صفائی میں آتا ہے۔ اور ایسے کافی طریقے ہیں، کافی ہزاروں ایسے ایٹم ہوتے ہیں جو شوبدے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ ہاتھ کی صفائی والا شوبدہ ہے۔ دوسرا شوبدہ یہ ہے، وہ عملیات کے ذریعے ہے۔ وہ ایک شیطانی مخلوق کو تابع کرنا پڑتا ہے۔ وہ 7 دن کا، 21 دن کا، 41 دن کا، مختلف اس میں وظائف ہوتے ہیں، چلے ہوتے ہیں، شیطانی مخلوق کو تابع کر کے، پھر وہ مخلوق کی وہ مدد کرتی ہے اس میں، وہ اس شعبے میں۔ جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جادوگر، کوئی بھوپا، کوئی عامل نہیں کہتے ان کو، عامل جو ہیں وہ نوری علم والے کو عامل کہتے ہیں۔ ان جو یہ شعبے وغیرہ کرتے ہیں یا کالا علم کرتے ہیں، ان کو بھوپا بولتے ہیں اور جادوگر بولتے ہیں۔ اگر ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جادوگر کے پاس اگر آپ گئے ہیں علاج کے لیے، تو آپ کو اس نے تعویذ نکال کے دکھائے ہیں کہ آپ پہ یہ تعویذ ہوئے تھے، میں نے نکال دیے ہیں آپ کو۔ پھر وہ اسی ٹائم کوئی برتن یا مٹی میں سے ہاتھ ڈالے گا، اس میں تعویذ نکل آئیں گے،
اور آپ کو کہے گا کہ فلان قبرستان میں یا فلان کنویں میں یا فلان جگہ وہ عمل آپ پہ ہوا ہے، وہ فلان جگہ دفن ہے، تو وہاں چلنا پڑے گا، وہاں نکلنا پڑے گا، آپ کو ساتھ لے کے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ قبر سے یا کسی چیز سے، قبرستان سے وہ تعویذ وہ نکلتا ہے۔ یہ جو نکال رہے ہیں تعویذ، یہ اسی ٹائم مخلوق ڈال رہی ہے وہاں۔ وہ کسی کے پاس تو وہیں برتن رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو بولے گا آپ کہیں سے بھی مٹی لے آؤ، آپ مٹی لے آئیں گے اپنے گھر سے یا کہیں سے بھی، آپ مٹی لائیں گے، اس برتن میں ڈالیں گے، اس برتن میں وہ ہاتھ ڈال کر کے نکالے گا، اس میں تعویذ آ جائیں گے اس کے ہاتھ میں۔ وہ اسی ٹائم ساتھ ہی اس کے ساتھ مخلوق بیٹھی ہوتی ہے، وہ اسی ٹائم وہ ڈالتی ہے چیزیں، وہ نکال کے دیتی ہے۔ یہ عملیات کا شعبہ ہے۔ اور آپ کو ایسے وہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں مصری آ جائے گی، اور ایسے مختلف چیزیں، اور برتن رکھتے ہیں سامنے، برتن میں قیمتی ہیرے، سونے کی چیزیں اور پیسے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ اس میں پڑے رہیں گے، 1 گھنٹے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی شعبہ ہے، یہ عملیات کے شعبے ہیں۔ ایسے آپ کو وہ شعبے کر کے دکھائیں گے، اور ایسے وہ نظارے کر کے دکھائیں گے۔ جو آپ کو یہ چیزیں کر کے دکھائے وہ سمجھو جھوٹا ہے۔ اصل جو علاج کرتے ہیں عامل، آپ کا علاج جو کریں گے اصل عامل، وہ دکھائیں گے کچھ نہیں، کیونکہ اس میں دکھانے والی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ آپ کے اوپر فرض کریں، آپ کے اوپر کسی آپ کے دشمن نے تعویذ کروائے ہیں، کوئی بوتا وغیرہ کوئی بھی عمل کروایا ہے آپ کے اوپر، تو تعویذ وہ پنے خود تو نہیں چل کے جاتے نا، ان تعویذوں کے تابع وہ جنات ہوتے ہیں، مختلف طریقوں کے جنات وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ عمل جب کرتے ہیں تو اس عمل کے تابع وہ چیزیں جاتی ہیں۔ کوئی قبرستان کا عمل ہوتا ہے، کوئی یہ راکھ جو ہندو لوگ جو جلاتے ہیں، جہاں وہاں جو راکھ ہوتی ہے، اس راکھ پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اس راکھ کو پھونک دیں گے عمل پڑھ کے، جتنے ذرے راکھ کے جائیں گے اڑیں گے، اتنے وہ شیطان وہاں جائیں گے اڑ کے۔ پھر ان عمل کے تابع وہ مخلوقیں، وہ جنات، وہی چیزیں آتی ہیں عمل کے تابع، آپ کو جو تنگ کریں گی، آپ کو بیمار کریں گی، مختلف طریقوں سے آپ کو اذیتیں دیں گی، وہ آپ کے ساتھ ہوں گی وہ مخلوقیں۔ آپ اگر صحیح عامل کے پاس پہنچ گئے، وہ ان کا توڑ کرے گا۔ وہ توڑ کیا کرے گا؟ وہ قرآن پاک پڑھے گا، قرآن کی آیتیں پڑھے گا، یا مختلف وظائف وہ پڑھ کے، اگر اس کے پاس مخلوق ہے، موکل ہیں اس کے ساتھ، اس کے تابع موکل ہیں، تو پھر اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے موکل کو بولے گا، وہ ان کو سب شیطان کو اسی ٹائم پکڑ کے جلا دے گا۔ ان میں جو صحیح عامل ہوتے ہیں، ان کے پاس یہی شرائط ہوتی ہے، جو مخلوق پکڑی اس کو بولے گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ اس کو تابع کر کے رکھے گا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تو پھر وہیں ان کو موکل جلا دیتے ہیں، ان شیطان کو۔ یہی بس علاج ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے عمل کیا ہے، اور عمل کے تابع آپ کے ساتھ چیزیں، وہ مخلوق شیطان چل رہے ہیں، آپ کسی عامل صحیح کے پاس جاؤ گے، وہ اپنے موکل کو بولے گا ان کو پکڑو، وہ ساری چیزیں آپ کے اوپر جو تنگ کر رہی تھیں ساری وہ پکڑ لے گا۔ اس کے پاس موکل نہیں ہے تو پھر وہ پڑھائی کرے گا، وہ قرآن پاک کی جس صورت کا وہ عامل ہوگا، جس آیت کا وہ عامل ہوگا، وہ آیت و صورت یا کوئی بھی اسم وہ پڑھے گا، کوئی جس چیز کا وہ عامل ہے وہ چیز وہ پڑھے گا، وہ پڑھ کے آپ کے اوپر دم کرے گا، اور اپنے طریقے سے، ہر عامل کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنے طریقے سے آپ کا علاج کرے گا۔ آپ کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی یا بھاگ جائیں گی، اور کسی جو عامل کا طریقہ ہے، اس کو تابع کرنے کا طریقہ ہے، یا جلانے کا طریقہ ہے، یا بھگانے کا طریقہ ہے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں میں وہ چیزیں چلی گئی، لیکن ان کا کچھ دن اثر رہتا ہے۔ جیسے کسی کو چوٹ لگی ہو تو چوٹ تو وہ ختم ہو جائے گی نا، لیکن زخم کچھ دن رہتا ہے، تو آپ کو کچھ دن وہ زخم رہے گا، پھر وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو کوئی عمل یا کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے عمل۔ آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایسے شعبے کر کے دکھاتا ہے نا،
پھر سمجھو یہ جھوٹا ہے. جو آپ کو تعویذ نکال کے دکھائے، یہ جو اصل عامل کی پہچان میں نے آپ کو بتائی، وہ آپ کو کچھ دکھائے گا نہیں. وہ اپنی موکل کو بول کے یا آپ کے اوپر پڑھائی کر کے دم کرے گا. آپ کے اوپر جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اور پڑھنے کے لیے وظیفہ وغیرہ کچھ دن کے لیے آپ کو دے گا. آپ اپنے گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ اصل عامل کی پہچان ہے. اگر آپ ایسے کسی عامل کے پاس جائیں، وہ آپ کو بولے گا کہ آپ کے اوپر تو شیطانی چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کے اوپر یہ عمل ہوا ہے، یہ تعویذ نکالنے پڑیں گے، یہ عمل نکالنا پڑے گا، فلان قبرستان میں جانا پڑے گا، یا ادھر وہ آپ کو نکال کے دکھائے، یا قبرستان سے نکال کے دکھائے آپ کو وہ چیزیں تعویذ، پھر سمجھو یہ جھوٹا ہے. پھر یہ شعبدہ کر رہا ہے. کوئی بھی نکالنا وغیرہ نہیں ہوتا، وہ ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں چیزیں. وہ چیزیں ادھر ہے. وہ عامل جس کے پاس آپ گئے، اس کے پاس اگر مخلوق ہے تو وہیں وہ نکال کے ختم کر دیتے ہیں. وہی موکل جا کے قبرستان سے وہ چیز نکال کے، کہیں سے بھی جہاں دفن ہے وہیں سے نکال کے وہ دریا میں پھینک دے گا، یا اپنی پڑھائی کر کے وہ اس کا اثر ختم کر دے گا. باقی جو آپ کو نکال کے وہیں دکھائے وہ سمجھے جھوٹا ہے. ایسے عاملوں اور ایسے جادوگروں بھوپوں سے آپ دور رہیں. ان کے پاس کبھی مت جائیں. ان کے پاس جانا بھی گناہ ہے. اسلام میں ان جادوگروں کے پاس جانا بھی گناہ ہے. اور عملیات اور عامل یہ دنیاوی کام ہے. اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ دینی کام نہیں ہے، دنیاوی کام ہے. جو عامل جو صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں، یہ علاج کرنا جائز ہے. اگر وہ کوئی آپ میں لالچ نہیں رکھتا اور ایمانداری سے آپ کا علاج کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کرتا ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی اس کو خواری ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو آگے ملے گی. یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ کو میں نے بتائی ہے. جو خزانے والے معاملات ہیں، ان کوئی خزانہ وغیرہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ اگر خزانے اور دیکھ کے چکر میں ہیں تو اس عامل کو بولیں کہ مجھے چاہیے ہی نہیں، بس جان چھوڑو. تو یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو صحیح لگی اور آپ کو کچھ نالج ملی، کچھ علم ملا ان باتوں سے، تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.